السلام علیکم ناظرین، صبر اور آزمائش کا ایک واقعہ جو بچے، بوڑھے، عورت، تجارت دار سب کے لیے عبرت ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخدود کا واقعہ کیا ہے، یہ گڈھے والے لوگ کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، اس بستی میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے ضعیف بوڑھا ہونے لگا ویسے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں عنقریب مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں اسے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اپنی بستی سے محل کی طرف جاتا، تب اسے راستے میں ایک دیندار راہب سے ملاقات ہوئی جو کہ بادشاہ کے جرم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ خود کو رب کہلاتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا، خاموشی میں وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا۔ یوں ہی ہر روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے دیر ہونے لگی، اور جب وہ دیر سے محل پہنچتا تو اسے جادوگر سزا دیتا اور پوچھتا، تو دیر سے کیوں آیا؟ اس نے یہ بات راہب سے کہی، اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھ سکو مجھ سے، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو انہیں کہو جادوگر نے دیر کر دی اور تم مجھ سے علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنے بستی سے نکل کے گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب اور ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی، اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو یہ پتھر جب میں جانور کو ماروں تو جانور مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے اس راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ایک بات یاد رکھنا۔ اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کو حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا اور بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو بھی آتا اسے کہتا ایمان لاؤ اللہ پر، اور وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں رہتا تھا، وہ نابینا یعنی اندھا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم اندھے ہو، اس سے جا کر نظر مانگو۔ وہ شخص وزیر بہت سارے تحفوں کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس بچے سے آنکھوں کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، آنکھیں میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے شفا۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا، یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی۔ اب وزیر کی آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا کہ
تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب مانتے ہو؟ بچے نے کہا ہاں وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے ضرب لگایا گیا اور پھر مجبوراً اس نوجوان بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی ہے اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اللہ ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس راہب سے پوچھا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگایا گیا، اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی اس کا انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کا انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے اسے نیچے پھینکو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ تمام جو فوجی تھے سب ہلاک ہو گئے اور بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کے بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب دوسری سزا دیتا ہوں تجھے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا اسے پانی میں لے جاؤ، سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ کیا بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دو اور نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے بیچ سمندر میں لے جایا گیا، اس بچے نے پھر سے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ، اپنے علاقے کے اور تمام اپنے بستی والوں شہر والوں کو جمع کرو اس مقام پر اور ان کے سامنے میری ترکش سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں۔ اس نے آواز لگائی، لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس بچے کو سر پر لگا اور وہیں وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر جو کہ لڑکا حق پر تھا۔ اس نے صبر کیا، اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا۔ اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہی ہم 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کرے، کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں گے، گڈھوں میں آگ لگائی جائے گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو پھینک دو جلتے ہوئے آگ کے گڈھوں میں، اور جو کہے بادشاہ پر تو چھوڑ دو۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ لوگ ایسے پختہ ایمان لائے تھے
اور انہوں نے صبر کیا۔ ایمان لانے کے بعد جب انہیں لا کر گڈھوں کے آگے کھڑا کر کے پوچھا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، تو اسے اٹھا کر پھینک دیا جاتا جلتے ہوئے گڈھے میں۔ عزیزو دوستو، یہ کوئی مذاق نہیں جو ان سب نے صبر کیا، ایمان کے خاطر شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی پیروی کرنا ہرگز پسند نہ کیا۔ پیچھے کے انسان کھڑے جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزیز جل رہے مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتا عمر کا بچہ لگا تھا۔ اس عورت نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، میری طرف سبھی تو شہید ہو چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا لوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر اس آگ میں کود گئی۔ لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچے مومن کی صفات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اگر اس واقعہ سے آپ کے ایمان میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔